ایک ایسی جماعت کی بنیاد رکھی گئی آج کے دن جس نے ہمیشہ کمزوروں کے، پسے ہوئے طبقات کی اور خواتین کے حقوق کی بات کی ہے، اور مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسی جماعت کے کارکن ہیں جن کے نزدیک اس جماعت کے اندر پارٹی میں خاص طور پر خواتین کی ایک خاص حیثیت اور ایک خاص اہمیت ہے، جنہوں نے جب بھی حکومت کی تو خواتین کے لیے قانون سازی کی، جب بھی حکومتیں بنی تو خواتین کو اچھے اور مین عہدوں کے اوپر فائز کیا۔ اس کی مثال آپ کو چاہے فیڈرل ہو، چاہے سندھ گورنمنٹ ہو، چاہے گلگت بلتستان ہو، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آج چونکہ 16 ڈیز آف ایکٹیویزم بھی چل رہا ہے، جنڈر بیسڈ وائلنس کے خلاف 16 دن کی جو ایک مہم ہے، اس کا ایک ایونٹ میں اٹینڈ کر کے آئی ہوں، تو میں صرف اس چیز کے اوپر تھوڑا سا فوکس کرنا چاہوں گی کہ جس عورت کو کے پیدا ہونے پر گلگت بلتستان تو کیا دنیا کے کسی کونے میں بھی خوشیاں نہیں منائی جاتی ہیں، صرف بیٹوں کے پیدا ہونے پر خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ اور جنڈر ڈسکرمنیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جنڈر ڈسکرمنیشن کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے۔ بڑے معذرت کے ساتھ ہماری مائیں بہنیں سب سے پہلے انہی کو افسوس ہوتا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی، بیٹا پیدا نہیں ہوا۔ ہاں، بیٹا ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن جب رحمت پیدا ہوتی ہے تو اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اس عورت کو عظیم مرتبے پر جب بھی فائز کیا گیا، اس عورت نے جب بھی کسی لیگیسی کو یہ عورت لے کے آگے چلی ہے تو اس نے نام پیدا کیا ہے، نہ صرف اپنے خاندان کا بلکہ اپنی جماعت کا بھی۔ اور ہمارا فخر یہ ہے کہ بھٹو کی وراثت کو، بھٹو کی لیگیسی کو بھی ان کی بیٹی لے کے چلی، اور جس طرح سے لے کے چلی، جس طرح سے انہوں نے اس معاشرے کے اندر بلکہ بین الاقوامی سطح پر نہ صرف اپنی جماعت کا بلکہ پاکستان کا جو امیج بنایا وہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان آج اس بات پر ضرور فخر کریں گے کہ ان کی قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہمیشہ تمام تر جنڈر ڈسکرمنیشن سے بالا تر ہو کر، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام جو عہدیداران ہیں، جو سینئر قیادت ہے، جو کارکنان ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ جنڈر ڈسکرمنیشن سے ہٹ کر جس طرح سے کام کر رہے ہیں وہ ایک دوسری سیاسی جماعتوں کے لیے اور دوسری مذہبی جماعتوں کے لیے بھی ایک مثال ہے۔ آج کے دن میں سلام پیش کرتی ہوں اس بانی کو، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو، جن کا یہ ویژن تھا کہ اس ملک کو ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے، ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہے جو صرف غریبوں کی بات کرے گی، جو مزدور طبقات کی بات کرے گی، جو اس ملک کے پسے ہوئے طبقات کی، جس نے تمام جو ایک ڈسکرمنیٹری جو ایک سسٹم تھا اس کا خاتمہ کر کے ہر خاص و عام کو برابر کر دیا۔ اور آج پھر ضرورت ہے اس ملک کو ایک ایسے بھٹو کی جو اس تمام طبقاتی نظام کا خاتمہ کر سکے، ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکے، ملک کو مہنگائی اور غربت سے نکال سکے۔ اور آج شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہمارے سامنے ایک بار پھر اس دور کا بھٹو بن کر ابھرا ہے، اور ہم سب آج کے دن یہ تجدید عہد کرتے ہیں کہ زندگی کے آخری سانس تک اور اپنے خون کے آخری قطرے تک بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ساتھ دیں گے، ان کا ہاتھ مضبوط کریں گے اور ان سے شانہ بشانہ قدم ملا کر چلیں گے۔